جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام پاکستان کے ارباب اختیار و اقتدار کی بدترین اخلاقی ابتری کے بارے میں ہے۔ اس بدترین اخلاقی ابتری سے معلوم ہو رہا ہے کہ جماعت احمدیہ کا پاکستان میں کیسے بدگماش لوگوں سے واسطہ ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے بدگماش لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان ارباب اختیار و اقتدار کی بدترین اخلاقی ابتری سے ان کی اس مذہبی اور ذہنی حالت کا اندازہ ہو رہا ہے جس کے تحت یہ لوگ جماعت احمدیہ پر عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار پاکستان کے ارباب اختیار و اقتدار کی بدترین اخلاقی ابتری کی نشاندہی کرنے کے لیے پاکستان کی موجودہ سیاسی کشمکش پر تبصرہ پیش کر رہا ہے۔ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو ایک غیر ملکی سازش کے ذریعہ گرایا گیا۔ ان کے اس بیانیہ کی بنیاد اس سائفر پر ہے جو اپریل 2022 میں نیشنل سیکورٹی کونسل میں پیش کیا گیا، اور نیشنل سیکورٹی کونسل میں اس سائفر کو زیر بحث لایا گیا اور اعلامیہ جاری کیا گیا۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ سائفر کی زبان ناپسندیدہ ہے، یہ سائفر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور دھمکی ہے۔ اس سائفر میں درج دھمکی کے تحت عمران حکومت کو گرانے کی سازش کی گئی۔ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس سازش کے اعلی کار زرداری اور شریف خاندان نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا اور ان کو اس سازش کا حصہ بننے کے لیے تیار کیا، اور پھر عمران حکومت کے بعد ممبران نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو بھاری رقوم یعنی کروڑوں روپیہ کے عوض بھیڑ بکریوں کی طرح خریدا گیا، اور پھر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی اور عمران حکومت کو گرا دیا گیا۔ اس واقعہ کی بنیاد پر عمران خان پاکستانی عوام الناس سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور اس کی حکومت کے خلاف یہ ساری کارگزاری ملکی خود مختاری اور آزادی کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ اپنا کیس عوام الناس میں لے گئے ہیں اور عوام الناس سے تعاون مانگ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہو کر بھٹو، زرداری اور شہباز حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ ہم اپنا فیصلہ عوام الناس سے کروا لیں، اور اس کے لیے وہ بھٹو، زرداری اور شہباز حکومت سے الیکشن کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے پاکستان بھر کے عوام الناس کو 25 مئی کو اسلام آباد آنے کے لیے لانگ مارچ کی کال دی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، عمران خان حکومت کو ایک سازش کے تحت گرا بھی دیا گیا ہے، مگر شہباز حکومت اور زرداری وغیرہ کے کارکنان مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ شاید وہ عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کا اخلاقی سٹیٹس مجروح نہ ہونے پائے۔ شہباز حکومت اور زرداری کے کارکنان مسلسل یہ بیان دے رہے ہیں کہ ایسا کوئی سائفر ہے ہی نہیں،
اور یا پھر بعض حکومتی ارکان اس سائفر کے بارے میں لفظی نزاع کی بحث چھیڑتے ہیں کہ سائفر میں سازش کا لفظ نہیں ہے، یہ عمران خان کا خود ساختہ بیانیہ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ سائفر پاکستانی قوم کے منہ پر ایک تھپڑ ہے، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے فوراً بعد مفاد پرست اور کرپٹ سیاستدان اپنے من پسند گروپوں کے ساتھ نسل بعد نسل حکومت پر قبضہ جمائے چلے آتے ہیں، اور ایک لمبے زمانہ سے بھٹو، زرداری اور شریف خاندان نے باریاں مقرر کر رکھی ہیں۔ ان پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے، اپنی باری پر ایک خاندان بلکہ ایک شخص وطن عزیز پر حکومت کر رہا ہوتا ہے اور وہ سرخ و سفید کا مالک ہوتا ہے۔ اس مہذب دنیا میں جمہوریت کے نام پر پاکستانی قوم سے سال ہا سال سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں خاندانوں کی حکومتوں میں اقربا پروری اور اختیارات کا غلط استعمال ہوتا ہے، طاقت کے زور سے اپنے سیاسی حریفوں کو کچلا جاتا ہے، رشوت ستانی ہوتی ہے، بھاری رقوم کے عوض نااہل لوگوں کو ملازمتیں دی جاتی ہیں، اور پھر بھاری رقوم کے عوض بھرتی ہونے والے نااہل افسران اور کارکنان اپنے اپنے علاقوں سے رشوت لے کر اپنی لگائی ہوئی رقوم کی واپسی کا بھی انتظام کرتے ہیں اور اپنے افسران کو بھی ماہانہ رقوم دے رہے ہوتے ہیں۔ تھانے بکتے ہیں، جعلی پولیس مقابلے ہوتے ہیں، الیکشن کی ٹکٹیں بھاری رقوم کے عوض فروخت ہوتی ہیں، اور پھر انتخابات میں دھاندلی کی جاتی ہے، ناجائز ذخیرہ اندازی ہوتی ہے، اشیاء خوردنی میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ الغرض کس کس خرابی کا ذکر کیا جائے؟ نیچے سے یعنی چپڑاسی اور پٹواری سے لے کر صدر پاکستان تک کے تمام افسران و کارکنان کرپٹ ہیں۔ گویا پاکستان میں ایک انسان دوسرے انسان کو کھا رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پاکستان میں اس قسم کی طرز حکومت سے پاکستان کا ایک بڑا حصہ 1971 میں پاکستان سے کٹ گیا تھا، اور پھر بھٹو، زرداری اور شریف خاندان کی حکومتوں میں قومی خزانے کو ایسے طور پر لوٹا جاتا ہے کہ گویا کوئی خدا نہ ہے۔ اس بندربانٹ اور قومی خزانے کی لوٹ کھسوٹ سے یہ دونوں خاندان اور ان کے من پسند گروپوں کے لوگ امیر سے امیر ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بیرون ملک ان گنت جائیدادیں ہیں، اور پاکستانی عوام اپنی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہیں، اور پھر یہ دونوں خاندانوں کی حکومتوں میں یہ لوگ اپنی لوٹ کسوٹ کو مزید رونق بخشنے کے لیے متعدد بار IMF سے کڑی شرائط پر قرضے بھی لیتے رہتے ہیں، اور پھر یہ دونوں خاندان یعنی بھٹو، زرداری اور شریف خاندان اپنے مذموم مقاصد کے لیے بعض جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کرتے رہتے ہیں، اور وہ جرائم پیشہ گروپ ڈاکہ زنی، اغوا برائے تاوان اور زمینوں کے ناجائز قبضوں کی وارداتیں کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں ایسی گندی سیاست کا آغاز ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، اور اس گندی سیاست کے ساتھ ساتھ اس نے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے جماعت احمدیہ مسلمہ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے جماعت احمدیہ مسلمہ پر بعض پابندیاں لگائیں، اور پھر اس گندی سیاست بالخصوص مذہبی انتہا پسندی کو ایک فوجی عامر ضیاء الحق نے مزید آگے بڑھایا۔ اس مذہبی انتہا پسندی نے پاکستان کو اندرونی طور پر بھی نقصان پہنچایا، اور بیرون ملک بھی نہ صرف پاکستان بلکہ اسلام کا وقار بھی مجروح ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں قریباً 80,000 افراد دہشت گردی کی نظر ہو گئے۔
اور پاک فوج کے کئی ہزار جاں بازوں کو وطن عزیز کے دفاع کے لیے جان کی قربانی دینی پڑی، اور آئے دن ایسے تکلیف دہ سانحات ہوتے رہتے ہیں کہ پاک فوج کے جوان وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے اس پروگرام میں پاکستان کے ارباب اختیار و اقتدار کی اخلاقی حالت دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ دونوں خاندان یعنی بھٹو زرداری اور شریف خاندان کی حالت جہنم کی اس کیفیت کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ قاف کی آیت 31 میں بیان کی ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ یوم آخرت کے ذکر میں فرماتا ہے کہ اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ جواباً کہے گی کہ حال من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے۔ اور یا پھر ان لوگوں کی حالت حدیث کے اس مضمون کی طرح ہے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ خواہش کرے گا کہ دوسری وادی بھی مل جائے۔ آپ فرماتے ہیں ابن آدم کا منہ قبر کی مٹی سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پاکستانی قوم کی یہ بدقسمتی ہے کہ ان دونوں خاندانوں کو ایک دفعہ پھر پاکستان پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی قوم کی اس مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جا سکتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ پاکستانی قوم مذہبی اور سیاسی قیادت سے محروم ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستانی قوم مذہبی و سیاسی قیادت سے محروم ہے، اور علماء سوء مذہب کے نام پر کرپٹ اور مفاد پرست سیاستدانوں کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ ایک عرصہ سے پاکستانی من حیث القوم بے راہ روی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ صف کی آیت 6 میں ایک قوم کی حالت اس طرح بیان کی ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یہ کہ جب ان لوگوں نے اپنے معاملات میں مسلسل کجی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت مستمرہ کے تحت اور ایک اٹل حقیقت کی بنیاد پر اس آیت میں یہ مضمون بیان کیا ہے، یہ کہ ہر بندے کے فعل پر اللہ تعالیٰ کا بھی ایک فعل صادر ہوتا ہے۔ پاکستان کے صاحب اختیار و اقتدار نے مسلسل نسل بعد نسل اپنے معاملات کو جان بوجھ کر ٹھہرے پاکستان کے صاحب اختیار اور اقتدار لوگوں نے مسلسل نسل بعد نسل اپنے معاملات کو جان بوجھ کر ٹیڑھے پن سے چلایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا حکم صادر کر دیا کہ ان لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے نیک اور بد کی شناخت چھین لی ہے۔ عقل سلیم اور بصیرت کی روح سے یہ ایک مردہ قوم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ پھر بھٹو زرداری اور شریف خاندان جیسے مفاد پرست کرپٹ خاندانوں کو پاکستان کی قسمت کا مالک بنا دیا جاتا، بالخصوص جیتی جاگتی عدلیہ اور ایک طاقتور فوج کی جیتی جاگتی آنکھوں کے سامنے، اور وہ بھی دن دہاڑے۔ پاکستانی قوم کے مزاج کا اس عمل سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عدلیہ اور فوج کی آنکھوں کے سامنے بھیڑ بکریوں کی خرید و فروخت کی طرح یہ خرید و فروخت کی گئی، اور اب جب کہ عمران خان نے اس گندی سیاست کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور 25 مئی کو اسلام آباد آنے کے لیے لانگ مارچ کی کال دی ہے، تو 2-3 دن سے زرداری، بھٹو اور شہباز حکومت کس طرح ناجائز اور گندے
اور دہشتناک طریق سے اس آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کو غیر مسلم بھی دیکھیں تو شرما جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بسنے والی قوم یہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی قوم کا یہی کردار ہونا چاہیے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔